اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آخری 1000ویں سال میں ہوئی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دلال النبوت میں فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے، پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اچھا معلوم ہوتا تھا، اس لیے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک دن حسب عادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا، خدا خیر کر اس سے ملائے، شر سے بچائے، ہمارے لیے بہتر بنائے اور ہمارے دشمنوں کے لیے بدتر بنائے۔ ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق وہ اللہ تعالی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنا خواب بیان کرو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک راستہ ہے کشادہ، آسان، نرم اور صاف، اور بے شمار لوگ اس پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ راستہ جاتے جاتے ایک سرسبز باغ کو نکلتا ہے کہ میری آنکھوں نے ایسا لہلہاتا ہوا ہرا بھرا باغ کبھی نہیں دیکھا۔ پانی ہر سو رواں ہے، سبزے سے اٹا پڑا ہے، انواع و اقسام کے درخت خوشنما پھل پھول لگے کھڑے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ پہلی جماعت جو آئی اور اس باغ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی سواریاں تیز کر لیں، دائیں بائیں نہیں گئے اور تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے گزر گئے۔ پھر دوسری جماعت آئی جو تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ جب یہاں پہنچے تو بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کو چرانا شروع کیا اور بعض نے کچھ پھل لے لیا اور چل دیے۔ پھر اس کے بعد تو بہت سارے لوگ آئے۔ جب ان کا گزر اس گلے گلزار باغ پر ہوا تو یہ تو بھول گئے اور کہنے لگے، یہ سب سے اچھی جگہ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دائیں بائیں جھک پڑے۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ چلتے ہی رہے۔ جب کافی دور نکل گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک ممبر 7 سیڑھیوں کا بچھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اعلیٰ درجے پر تشریف فرما ہیں، اور آپ کے دائیں جانب ایک صاحب ہیں، گندمی گورا رنگ، بڑی انگلیوں والے، دراز قد۔ جب کلام کرتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور لوگ اونچے ہو کر توجہ سے ان کی باتیں سنتے ہیں، اور آپ کی باتیں ہر طرف ایک شخص ہے، بھرے جسم کا، درمیانے قد کا، جن کے چہرے پر بکثرت تل ہے، ان کے بال گویا پانی سے تر ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے اکرام کی وجہ سے سب لوگ جھک جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے ایک شخص بھی ہے جو اخلاق و عادات میں اور چہرے کے نقش و نگار میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ لوگ سب ان کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں اور ان کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان سے آگے ایک دبلی پتلی بڑھیا اونٹنی ہے، میں نے دیکھا کہ گویا آپ اسے اٹھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی یہ حالت بدل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھے سچے اور صحیح راستے سے مراد تو وہ دین ہے جسے میں لے کر خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور جس ہدایت پر تم ہو۔ ہرا بھرا سبز باغ جو تم نے دیکھا وہ دنیا ہے اور اس کی عیش و عشرت کا دل دبانے والا سامان ہے۔ میں اور میرے اصحاب تو اس سے گزر جائیں گے، نہ ہم اس میں مشغول ہوں گے اور نہ وہ ہمیں چمٹے گی، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہوگا، نہ اس کا کوئی تعلق ہم سے ہوگا، نہ ہم اس کی جانب چاہت کریں گے، نہ وہ ہمیں لپٹے گی۔ پھر ہمارے بعد دوسری جماعت آئے گی جو ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہوگی۔ ان میں سے بعض تو اس دنیا میں پھنس جائیں گے اور بعض بقدر حاجت لے لیں گے اور چل نکلیں گے اور نجات پا لیں گے۔ پھر ان کے بعد بہت زبردست تعداد میں ایک جماعت آئے گی کہ اس دنیا میں بالکل مستغرق ہو جائے گی اور دائیں بائیں بہک جائے گی۔ اب رہے تم جیسے، تم اپنی سیدھی راہ چلتے رہو گے یہاں تک کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ جس ممبر کے آخری 7ویں درجے پر تم نے مجھے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس دنیا کی عمر 7000 سال کی ہے۔ میں آخری 1000ویں سال میں ہوں۔ میرے دائیں جانب جس گندمی رنگ موٹی ہتھیلی والے انسان کو تم نے دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو لوگ اونچے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے شرف بہم کلامی حاصل ہو چکا ہے۔ اور جنہیں تم نے میری بائیں جانب دیکھا
وہ درمیانے قد کے بھرے جسم کے بہت سے تلوں والے تھے جن کے بال پانی سے تر نظر آتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں چونکہ ان کا اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم سب بھی ان کی بزرگی کرتے ہیں، اور جن صاحب کو تم نے بالکل سیدھا مجھ جیسا دیکھا وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہم سب ان کا قصد کرتے ہیں اور ان کی اقتداء اور تابعداری کرتے ہیں، اور جس اونٹنی کو تم نے دیکھا کہ میں اسے کھڑا کر رہا ہوں اس سے مراد قیامت ہے جو میری امت پر قائم ہوگی، نہ میرے بعد کوئی امت ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کس نے خواب دیکھا ہے یا نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے آپ اپنا خواب بیان کر دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر دے دیا کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کی عمر 7000 سال ہے تو پھر قیامت کیوں نہیں آئی؟ اس سوال کا جواب اس حدیث سے معلوم ہوگا۔ ابو داؤد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے ہاں اس بات سے بچ جائے گی کہ اسے آدھے دن تک مؤخر کر دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آدھا دن کتنا وقت ہوگا؟ حضرت سعد نے فرمایا 500 سال ابھی تک باقی ہیں، یعنی ابھی صرف 1445 ہجری جا رہا ہے۔ اگر امت محمدیہ یعنی مسلمانوں کی عمر 1500 سال ہوئی تو ہمارے پاس تقریباً 55 سال بچنے میں، ان 55 سالوں میں عراق، شام اور مصر کا تباہ ہونا، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا، سونے پر خون ریز جنگ کا ہونا، دھوئیں کا نکلنا، قسطنطنیہ کا عیسائیوں کے ہاتھوں میں جانا، امام مہدی کا ظہور ہونا، ملحمۃ الکبریٰ کا ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، اس کے بعد ایک مسلمان حاکم کا ہونا، دعوت الارض کا نکلنا، غالباً اس کے بعد امت محمدیہ کا تقریباً خاتمہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ یمن سے ایک ہوا آ کر مسلمانوں کی روحوں کو فیض یاب کرے گی۔